वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज का हमारा टॉपिक बर्निंग टॉपिक पासपोर्ट कैंसिलेशन। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आजकल काफ़ी धूमधाम है, इसको रिस्पेक्ट जो है वो दी जा रही है पाकिस्तानी सिटीज़न को और इसके पासपोर्ट को। तो न्यूज़ में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ऐसे लोग जो बैरून मुल्क बैठ कर जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उनके पासपोर्ट जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। मुख्तलिफ स्टेट्स में, दुनिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में जो पासपोर्ट कैंसिलेशन के रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। उसकी क्या वजूहत होती हैं? अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपका पासपोर्ट कैंसिल किया जाता है, सच एज सीरियस क्राइम लाइक टेररिज्म। अगर आप किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस हैं जिससे मैस डिस्ट्रक्शन हो सकती है, वहाँ पे आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है ताकि आप ट्रैवल ना कर सकें और ना ही कोई ऐसी जॉब कर सकें, तो इस वजह से आपका पासपोर्ट कैंसिल होता है। तो पाकिस्तान में जो पासपोर्ट कैंसिलेशन की न्यूज़ चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जमहूरी आवाज़ को जो है वो दबाया जाए। पॉलिटिक्स पे बात करना पाकिस्तान के सिटीजन का जो है वो जमहूरी हक है, और इस ब्लैक मेलिंग में जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं आने वाले, और ये उन्होंने प्रूव कर दिया है अपने वोट से और अपने प्रोटेस्ट से। दुनिया के किसी मुल्क में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या फौजी इदारे जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही वो पॉलिटिशियन को डिक्टेशन देते हैं किसी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ना ही कोई इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में कि पॉलिसीज़ क्या बनाई जाएँ। ये बिल्कुल जो है वो सिविलियन का हक है कि उसने अपने मुल्क को कैसे चलाना है। मौजूदा जो हुकूमत है उसने आइन को मुल्क में तोड़ दिया, और इस वक्त मुल्क में कोई आइन जो है वो मौजूद नहीं है। अगर होता तो सूबाई असम्बलियाँ टूटने के बाद इलेक्शन जो है वो करवाया जाता अदालत की इंस्ट्रक्शंस पर, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से पब्लिक में जो है वो रिएक्शन आया, क्योंकि पब्लिक को डिसाइड नहीं करने दिया जा रहा कि वो अपने नुमाइंदे चूज़ करके असम्बली में भेज सकें जो उनके लिए कानून साजी कर सकें, फॉरेन पॉलिसी बना सकें और मुल्क के लिए जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। और एक नामालूम तबका जो है जिसमें कुछ लोग शामिल हैं वो इस सिस्टम पे असरअंदाज हो रहे हैं। इस तरह के उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को भी यरगमाल बना लिया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी यरगमाल बना लिया है, और अब उनका दिल है कि 22 से 23 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान की है उनको भी यरगमाल बनाया जाए। इसके बाद जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनको ब्लैकमेल किया जाए कि अगर वो एक साल में 1 या 2 बार पाकिस्तान छुट्टी आते हैं तो ये सोच समझ कर आएँ कि उन पर तशद्दुद किया जाएगा और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे या उनकी फैमिलीज़ को टॉर्चर किया जाएगा। ये एक टोटली गैर जमहूरी रवैया है। मैंने अपनी पहली वीडियो में जो है वो बताया था आपको कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटबैक होगा, जो आप देख भी रहे हैं। अवाम की ताकत को किसी भी सूरत जो है वो गन पॉइंट पर जो है वो अवाम की जो ओपिनियन है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, ना ही जो पॉलिटिशियन हैं उनको लॉन्ग टर्म पर इस निज़ाम के तहत चलाया जा सकता है। अगर पासपोर्ट जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ करते हैं पाकिस्तान आने जाने के लिए, वो कैंसिल करके आप लोगों को क्या मिल जाएगा? वो लोग पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है वो वापस ले आएंगे। तो इस तरह आप जो है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। तो आवाम को डिसाइड करने देना चाहिए कि वो कौन सा निज़ाम पाकिस्तान में चाहते हैं। अब ये 90s 80s का दौर नहीं है कि आप मार्शल लॉ लगा दें या आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ सामने नहीं आएगा। नाउ पब्लिक इज़ मोर अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इंटरनेट की वजह से लोगों के पास मालूमात पहुंच चुकी हैं कि कौन से मुल्कों में क्या हो रहा है। तो दुनिया के डिफरेंट ममालिक में पॉलिटिक्स जैसे फॉलो की जा रही है, जैसे पाकिस्तान का जो कोई भी जो जुडिशरी का निज़ाम है या जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बारोड है यूके से, तो पाकिस्तान में भी वही निज़ाम है जो यूके में है, और यूके से ही ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ आ रही है। उसकी वजह ये है कि जो ब्रिटिश सिटीज़न पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, वो जो उनकी सिटीज़नशिप के राइट्स हैं वो
وہ رائٹس ہم ڈسکس کریں گے آج کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ پہ ہوتے ہوئے وہی رائٹس ہیں تو وہ کیوں نہیں ہیں، وہ کیوں لوگوں کو کیوں نہیں مل رہے اور لوگوں کو کیوں. تو آج جو ہے وہ ہم دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ اور دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کا تقابلی جائزہ لیں گے کہ ڈاکومنٹس میں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور ریئلٹی میں یہ کیا ہے. دونوں پاسپورٹ جو ہے وہ سملر رائٹس دیتے ہیں اس کے سٹیزنز کو، لیکن پریکٹیکلی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ برٹش ہیں تو آپ کو رائٹ ٹو لائف ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. 5 بنیادی حقوق ہیں جو لوگوں کو ہوتے ہیں، جو ایک کنٹری ہے اس کے سٹیزنز کو، وہ کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1 ہے رائٹ ٹو لائف. ان دونوں پاسپورٹ ہولڈر میں سے کوئی بھی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ کو حق ہے اپنی زندگی جینے کا. نمبر 2 آپ کو رائٹ ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ساری سہولیات جو ہے وہ دی جائیں آپ کو. لیکن یہ دونوں پاسپورٹ ڈاکومنٹیشن میں آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اونلی دس ون ول گیو یو دس پروٹیکشن. اور نمبر 3 پر پرائیویٹ لائف اینڈ فیملی لائف، کہ آپ کی جو لائف ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، اپنی فیملی کی اپنی کیسے آپ نے گزارنی ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا آپ نے کیا کرنا ہے. اور رائٹ ٹو بائی دا پراپرٹی اور اس طرح کے کچھ اور رائٹس ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ آل دیٹ. تو 2012 میں باہر آیا ہوں تو اس ٹائم میرے پاس ایک لاسٹ آپشن تھا کہ میں باہر چلا جاؤں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹڈی فنش کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں بچتا ٹرائی کرنے کے باوجود بھی کہ آپ کو کوئی اچھی سفارش یا پیسہ لگائے بغیر وہاں پہ جاب حاصل کر لیں. تو میرے پاس لاسٹ آپشن تھا تو میں باہر آ گیا. میں جب باہر آیا تو میرے پاس یہی آپشن تھا کہ اب مجھے واپس نہیں جانا، اور اگر میں نے واپس جانا ہے تو میں یہاں پر سیٹ ہو کر واپس جاؤں گا. تو ایک دفعہ جو ہے میں اس اسٹیٹ کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کس طرح جو ہے وہ اسٹیٹ اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یہ بنیادی جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ایکسرسائز کرنے دے اور ان کو ایکسرسائز کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے. لیکن پاکستان میں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. صوبائی اسمبلیاں توڑی جا چکی ہیں اور عوام کو الیکشن کروا کر جو ہے وہ اپنے نمائندے چوز کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا، تو وہ آ کر اپنا کسی طرح تو غبار نکالیں گے. پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان آرمی ہو، جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان آرمی سے، ان لوگوں سے جو پاکستان میں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ایک مشکل سے گزر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ اس طرح فلورش کرے، ترقی کرے کہ ہماری طرح جس طرح مشکلیں جھیل کر ہمیں یہاں آ کر سیٹ ہونا پڑا ہے، وہ ہمارے دوسرے بھائی یا جو فیملی ممبرز ہیں ان کو نہ جو ہے وہ حالات دیکھنے پڑیں. تو ہمارے پاس وہاں پہ ایک ایسا ماحول میسر ہو کہ لوگ جو ہے تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں، میرٹ پر جابز لے سکیں، انصاف کا جو ہے وہ نظام ہو. تو وہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کافی عادت پڑ چکی ہوتی ہے رہ کے، اور وہ جب بھی کہیں پہ جاتے ہیں تو کسی ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو، اگر وہ رائٹ میں ہیں تو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اسٹیٹ اس کو جو ہے وہ وکیل پرووائڈ کرتی ہے، اسٹیٹ اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیتی ہے، اس سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کوئی یہاں پہ سفارش کا نظام نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ چینج دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک ڈفرینٹ رنگ دے دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے تو اس لیے یہ اس طرح بول رہا ہے، یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے تو اس لیے یہ بول رہا ہے. تو یہ کنسیپٹ جو پھیلایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی صرف ایک ہی پارٹی ہے اور وہ ہے ان کا کنٹری اور ان کی فیملی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی اور ہمارا کنٹری جو ہے وہ ایسے لیول پہ جائے کہ ہم دنیا میں جو ہے دوسرے ممالک کو ان چیزوں پہ کمپیٹ کر سکیں. تو جو پاسپورٹ کینسلیشن کی نیوز چل رہی ہے، ہمارے اداروں کو شرم آنی چاہیے اور انہیں میڈیا پر آ کر لوگوں کو تھریٹ کرنے کی بجائے لوگوں کو آ کر ری ایشور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ بھی پاکستان میں سین چل رہا ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پر ہوگا
اور ہم جو ہے اس سے سٹیپ بیک ہوتے ہیں. اس صورتحال سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں وہ پریس کانفرنس کریں اور آ کر عوام سے معافی مانگیں, اور عوام ان کو معاف کرنے کے لیے تیار بھی ہے, کیونکہ یہ 70 سال سے ایسی ہیبٹ بن چکی ہے ان لوگوں کی کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اقتدار عوام کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام جو ہے وہ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکے کہ انہوں نے کس پارٹی کو, کون سے لیڈر کو اپنا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ چوز کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں. ون مور تھنگ آئی وانٹ ٹو شیئر ٹوڈے ایز پر مائی ایکسپیرینس. بہت سارے لوگ جو ہے وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ کیا ہم باہر آئیں, کیا ہم نہیں باہر آئیں. تو مجھے کافی میسیج بھی دوستوں کے موصول ہوتے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے, کسی بھی طرح آپ کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے, تو آپ باہر آئیں اور اپنی محنت کر کے اپنا فیوچر اور اپنی فیملی کا فیوچر چینج کریں. کیونکہ پاکستان جس لیول پہ ابھی چل رہا ہے شاید اس کو 20 سے 30 سال لگ جائیں چینج ہونے میں, ان لوگوں کو چینج ہونے میں, ان کا مائنڈ سیٹ ہونے میں. تو بہتر ہے اگر آپ کو کہیں پہ اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ موو آن کر دیں اور اپنی لائف بہتر کر لیں, بجائے آپ اس ساری صورتحال میں خود کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالے رکھیں. تو بہتر ہوگا اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے تو اس کو گریب کریں, کیونکہ جب آپ کو یہ اپرچونٹی اس طرح کی مل جائے گی تو پھر آپ کے اندر شعور بھی آ جائے گا. پھر آپ کو آپ فری ہیں, آپ کسی بھی لیول پر آ کر بات کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. جو اچھے کنٹریز ہیں وہ اپنے سٹیزن کو اسی طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ ان پر بندوقیں لے کے نہیں آتے, نہ ہی ان کو ڈالوں میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو بال از ان یور پاکٹ. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید کسی پارٹی کی وجہ سے, اگین وی آر ناٹ ممبر آف اینی پارٹی. وی آر اونلی ٹاکنگ آن behalf of on our brothers, on our sisters, and on behalf of our friends who are threatened to talk about the live situation right now in Pakistan. If you like this video, please share. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.